بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، آج کا عمل، آج کا وظیفہ میری ان بہنوں کے لیے ہے، ان بھائیوں کے لیے ہے جن کے گھر میں کوئی مریض ہے اور وہ مریض لا علاج بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے۔ اب یہ بھی ضروری نہیں کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے صرف لا علاج بیماری کے لیے ہی پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں یا آپ خود کسی چھوٹی بیماری میں بھی مبتلا ہیں تو اس بیماری سے شفا کے لیے بھی آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ عمل اتنا طاقتور عمل ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا۔ اور اگر کوئی فرد لا علاج بیماری میں مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا اور اس کی بیماری جسم کے ریشے ریشے سے ختم ہو جائے گی۔ جن میری بہنوں نے، میرے بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ شکریہ۔ تو آپ کا مزید وقت لیے بنا ہم اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو بتلاتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے۔ اگر تو مریض خود یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر مریض خود یہ عمل نہیں کر سکتا تو اس کے گھر کا کوئی بھی فرد اس کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے۔ عمل کچھ اس طریقہ کار سے ہے کہ آپ نے پانی کی ایک بوتل لینی ہے۔ پانی کی بوتل لے کر آپ نے مریض کے پاس بیٹھ جانا ہے اور یہ عمل آپ دن کے کسی بھی حصے میں پڑھ سکتے ہو۔ تو پانی کی بوتل لے کر آپ مریض کے پاس بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے۔ آپ نے کم از کم 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت فاتحہ، جس کو سورہ شفا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر 4 آسمانی کتابوں کا نزول کیا، جن میں سب سے آخری کتاب ہمارے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے پہلی 3 کتابوں کا نچوڑ قرآن پاک میں رکھ دیا۔ پھر پورے قرآن پاک کا نچوڑ اللہ رب العزت نے سورت فاتحہ میں رکھ دیا۔ تو یہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے جسے ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے، چاہے وہ نفلی عبادت ہو یا فرضی عبادت۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھ لینی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے اس سورت کو پڑھ سکتے ہو۔ جب آپ 21 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ بسم اللہ شریف کو پڑھنا ہے۔ پوری بسم اللہ آپ نے پڑھنی ہے۔ بسم اللہ میں اسم اعظم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اسم اعظم کے ذریعے مانگی گئی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ تو آپ نے 100 مرتبہ بسم اللہ شریف کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ بسم اللہ شریف کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا سلام، اس نام کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں عمل کر لیں، 21 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھ لیں، 100 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ لیں اور 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا سلام، اس نام کو پڑھ لیں، تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور جو پانی کی بوتل آپ نے اپنے پاس رکھی ہوگی پانی کی، اس بوتل پر آپ نے دم کر دینا ہے اور پھر مریض پر بھی آپ نے دم کر دینا ہے۔ پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب بھی مریض کو پیاس لگے تو اسے پینے کے لیے اسی بوتل میں سے پانی دیں، چاہے وہ دن میں 4 مرتبہ پانی پیے، 5 مرتبہ پیے، 10 مرتبہ پیے، جب بھی اسے پیاس لگے تو پینے کے لیے اسی بوتل میں سے آپ مریض کو پانی پلائیں۔ پانی کم ہو جائے تو اس میں اور پانی ملا لیں۔ پھر دوسرے دن بھی آپ نے اسی طریقہ کار سے اسی بوتل کو اپنے سامنے رکھنا ہے اور مریض کے پاس بیٹھ جانا ہے۔ جو طریقہ آپ کو وظیفے کا بتلایا، اسی طریقہ کار سے آپ نے وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک اور درمیان میں 21 مرتبہ سورت فاتحہ، 100 مرتبہ بسم اللہ شریف اور 100 مرتبہ اللہ رب العزت کا صفاتی نام یا سلام۔ انہیں پڑھ کر پانی پر دم کر دیں اور مریض پر بھی دم کر دیں۔ اب اگر بیماری زیادہ خطرناک ہے، یعنی کہ مہلک بیماری ہے، لا علاج بیماری ہے، تو پھر آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو مسلسل 41 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔
اگر میری کوئی محترم بہن، میری ماں اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھتی ہیں تو وہ اپنے خاص ایام میں بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتی ہیں۔ تو 41 دنوں میں ناگا نہیں ہونا چاہیے، آپ نے مسلسل 41 دنوں تک اس عمل کو، اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے۔ اور اگر کوئی چھوٹی موٹی بیماری ہے تو پھر آپ نے مسلسل اس عمل کو 21 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو جیسی بھی بیماری ہوگی وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ اب اس عمل کے ساتھ ساتھ ایک اور چھوٹا سا عمل آپ نے پڑھنا ہے۔ وہ عمل یہ ہے کہ آپ جب بھی مریض کو دوائی کھلانے لگے یا مریض خود دوائی کھانے لگے تو دوائی کھانے سے پہلے آپ نے صرف 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے اور دوائی پر دم کر دینا ہے۔ اس کے بعد مریض دوائی کھا سکتا ہے۔ اب اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ دوائی کی طاقت کئی ہزار گنا بڑھ جائے گی، اور وہ دوائی جس نے 10 دن میں اثر کرنا تھا وہ انشاءاللہ 1 دن میں اتنا اثر کرے گی۔ اب جب آپ یہ عمل بھی پڑھو گے جو میں نے آپ کو بتلایا اور جس طریقے سے آپ کو بتلایا، اور اس کے ساتھ ساتھ دوائی پر آپ سورۃ فاتحہ کا یہ عمل بھی کرو گے جو میں نے آپ کو بتلایا، تو جب آپ یہ دونوں عمل کرو گے تو اس کی طاقت اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ مریض بہت جلد صحت یابی کی طرف آنا شروع ہو جائے گا۔ جب آپ کو لگے کہ آپ کا مریض مکمل طور پر صحت یاب ہو چکا ہے تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، دیکھیں کوئی بھی عمل آپ کرتے ہو تو اس میں محنت تو کرنا پڑے گی۔ جب آپ محنت کرو گے تبھی آپ کو آپ کی محنت کا پھل ملے گا۔ بنا محنت کے انسان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو فائدہ ہو، آپ کے مریض کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، تو پھر اس کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑے گی، اور محنت کے ساتھ ساتھ آپ کا یقین بھی کامل ہونا چاہیے۔ کیونکہ بعض لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ وظیفہ پڑھ کے دیکھتے ہیں، اگر فائدہ ہوا تو وظیفہ پڑھتے رہیں گے اور اگر فائدہ نہ ہوا تو وظیفہ چھوڑ دیں گے۔ اگر آپ اس طرح کی سوچ رکھ کر اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھو گے تو پھر آپ کو اس عمل کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اور اگر آپ مکمل یقین رکھ کر اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھتے ہو کہ میں یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے لگا ہوں یا پڑھنے لگی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے ضرور اس کے فوائد سے نوازے گا، تو پھر انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کو اس کے فوائد نظر آنا شروع ہو جائیں گے، اور وہ فوائد دیکھ کر آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ یہ اتنا طاقتور عمل ہے۔ میری محترم بہنوں، میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہر بیماری کا علاج رکھ دیا، ہر مسئلے کا حل رکھ دیا۔ یہ اب ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ میری ان بہنوں کو، ان بھائیوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں اس عمل کی ضرورت ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔